بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 ستمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو کہ آنریبل جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وفاقی حکومت کے ادارے کو جھنجھوڑا ہے اور سخت ریمارکس بھی دیے ہیں اور فیصلہ بھی دیا ہے۔ اہم تفصیلات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف میں اہم سیاسی شخصیت نے پی ٹی آئی میں شامل ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ بنی گالہ میں ملاقات ہوئی ہے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ناظم جوکھیو قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور ناظم جوکھیو قتل کیس میں جہاں پر ایک ایم این اے تھا پیپلز پارٹی کا جو قاتل تھا، اور ایک ایم پی اے تھا، اور اس میں جو ناظم جوکھیو کا بھائی تھا اور اس کی بیوہ، بھائی نے تو خود پیسے پکڑ لیے، ڈر گیا، لیکن اس کی بیوہ نے ایک ویڈیو بھی قوم کے سامنے لائی تھی اور اس میں کہا تھا کہ میں بہت مجبور تھی، ڈری ہوئی تھی، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے معاف کیا ہے، میں نے کوئی چیز لی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک مجبور خاتون ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ ظالموں نے میرے خاوند کو قتل کیا ہے، اور اب میں کیس بھی مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور مجال ہے کہ ہمارے ملک کی کسی بھی عدالت نے اس کے اوپر کوئی نوٹس لیا ہو کہ جب ایک تذلیل ہو رہی ہے خاتون کی اور وہ رو رو کے کہتی ہے کہ میں نے پیسے نہیں لیے لیکن خوف کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا ہے۔ کل جو سیچرڈے کو ہفتے والے دن کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اس میں ناظم جوکھیو کی والدہ عدالت میں پیش ہو گئیں۔ ناظم جوکھیو کی والدہ اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئیں اور انہوں نے عدالت کو کہا کہ جام اویس جو ایم پی اے ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تصفیہ نہیں ہوا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کیس ہے وہ ہمارا میرٹ کے اوپر سنا جائے۔ 62 سالہ جو ناظم جوکھیو کی والدہ ہیں، جمعیت ان کا نام ہے، انہوں نے اپنے وکیل مظہر علی جنیجو کے ذریعے عدالت میں دائر درخواست کی کہ بصد احترام استدعا کی جاتی ہے کہ میں نے ملزمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، جیسا کہ میں نے ملزمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جیسا کہ پہلے ملزمان کے دباؤ اور اثر و رسوخ کی وجہ سے سمجھوتا کیا گیا تھا، اس کو میں نے واپس لے لیا ہے، چنانچہ اسے کالعدم قرار دیا جائے اور کیس کو میرٹ کے اوپر سنا جائے۔ والدہ کی جانب سے درخواست ایڈیشنل اینڈ سیشن جج ملیر فراز احمد چانڈیو کی عدالت میں دائر کی گئی، جس میں زیر حراست رکن سندھ اسمبلی جام اویس اور ان کے 9 ملازمین جو گارڈز تھے ان کے خلاف ناظم جوکھیو کو اغوا، زیادتی، تشدد کا نشانہ بنانے اور قتل کے مقدمات تھے، جس پر فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن جو آصف زرداری کی پولیس ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرداری پولیس نے جام اویس کو عدالت میں پیش نہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو فرد جرم عائد ہونی ہے، ملیر ڈسٹرکٹ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے عدالت کو کہا کہ زیر حراست ایم پی اے کو پیش کرنے کی بجائے یہ بیان دیا کہ رکن اسمبلی کو ہائی بلڈ پریشر کی علامات کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نظام ہے کراچی میں، اور وہاں کوئی عدالت نوٹس نہیں لے گی، کوئی ان کو نہیں پوچھے گا۔ باقی جو 5 ملزمان تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور جو وکلا تھے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور جو مظہر علی جنیجو ہے انہوں نے، جو ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے جو مقتول ہے اس کی والدہ کی طرف سے عدالت میں اپنا وکالت نامہ بھی جمع کروایا، اور عدالت نے اب اس کیس کی سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ملزمان کو پیش کیا جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو والدہ کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ فرد جرم کی کارروائی کے لیے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو پیش کیا جائے 24 ستمبر کو، تاکہ فرد جرم عائد ہو سکے۔ اور ایک فرد جرم صرف رانا ثناء اللہ پر ہے، جس پر وہ 1 دن کی استثناء مانگتے اور 35 دن کی ان کو تاریخ مل جاتی ہے۔ فرد جرم اس پر بھی عائد ہونی ہے، پرانا کیس ہے، اولڈ کیس ہے، 3 سال ہو گئے اور ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی، لیکن وہاں پر جو عدالتوں کا رویہ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ نظام ہے چلتا جا رہا ہے اور کوئی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، اور بلکہ جنہوں نے ٹھیک کرنا تھا انہوں نے اتنا اس نظام کو خراب کر دیا ہے کہ شاید اب پاکستان کی نسلیں لگ جائیں گی اس کو ٹھیک کرتے کرتے، اور امید بندھی تھی، لیکن 4-5 ماہ میں انہوں نے جو حشر کیا ہے ملک کا، اب پھر 5-7 سال لگیں گے تب جا کے یہ ملک دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے، جو امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، جو رجیم چینج آپریشن ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہماری نسلیں بھی اس مافیا کو بددعائیں دیتی رہیں گی، جنہوں نے اس ملک کے اوپر اتنا بڑا جو ہے وہ بوجھ ڈالا ہے، اور اس ملک کے اوپر اتنا بڑا انہوں نے زیادتی کی ہے۔ دوسری طرف ایک کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ سربراہی کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے جو اس بینچ کا حصہ تھے۔
ایف بی آر کا کیس تھا جو وفاقی ادارہ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اور ان کے جو ناقص کارکردگی ہے اور ریکارڈ ضائع کرنے سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ہدایت دی ہے کہ وہ ٹیکس کے معاملات پر حل شدہ کیسز کا ڈیٹا محفوظ رکھے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو حل شدہ کیسز کا ڈیٹا ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ادارہ ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ قاضی فیضی صاحب نے اپنے جو لکھا گیا فیصلہ ہے اس میں یہ کہا ہے کہ افسوس کا اظہار ہے کہ اپنے کیسز کا ڈیٹا محفوظ نہ رکھ کر ایف بی آر نے اپنے افسران کے ساتھ ساتھ ٹرائبونلز اور عدالتوں کے کام میں بھی خلل ڈالا ہے۔ جسٹس قاضی فیضی صاحب نے کہا کہ اس بینچ نے فیصلہ آباد میں ایف بی آر کے ان لینڈ ریونیو کمشنر کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے 15 ستمبر 2021 کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی اپیل کی سماعت کی، جس میں ایف بی آر کے اور سپریم کورٹ نے ان کی جو اپیل تھی ایف بی آر کی اس کو مسترد کر دیا تھا۔ بیسیکلی جو ڈسپیوٹ تھا وہ یہ تھا کہ ٹیکس دہندگان کے ذریعے لیبر اور کیریج جو سروسز ہیں وہ فراہم کرنے کا معاہدہ 2021 کے انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 153(1)(c) کے تحت آتا ہے، اور اس طرح آرڈیننس کی دفعہ 153(1)(b) اور 9 کے تحت ٹیکس دہندگان کی آمدنی کو حتمی ٹیکس نظام کے لیے لازمی ٹھہرایا جاتا ہے۔ قاضی فیضی صاحب نے اپنے جو فیصلہ ہے 6 صفحات کا، اس میں انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس کیسز کا ڈیٹا محفوظ رکھنے میں ناکامی ناقابل قبول ہے۔ جسٹس قاضی فیضی صاحب نے کہا کہ ایف بی آر اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی برت رہا ہے، لہٰذا اس آرڈر کی ایک کاپی چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد، بورڈ کے ہر رکن، سیکرٹری خزانہ، قانون اور انصاف اور کابینہ ڈویژن کو بھجوائی جائے۔ عدالت نے ایف بی آر اور ان کی ان لینڈ ریونیو ونگ سے 2 ہفتوں میں رپورٹس بھی طلب کرتے ہوئے ہدایت کی کہ ایسے فیصلوں اور مقدمات تک رسائی کا لنک اگر موجود ہو تو فراہم کیا جائے۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ ہر جگہ 2 نمبری ہے، ہر جگہ کرپشن ہے، اور یہ ریکارڈ اپنی مرضی سے کیسز کو حل کرتے تھے، پھر اس کا ریکارڈ ضائع ہو جاتا تھا، جو بعد میں اگر کسی کیس میں کسی معاملے میں ریکارڈ طلب کیا جاتا تھا تو وہ ریکارڈ ایف بی آر کے پاس موجود ہی نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ ایف بی آر کو ہمیشہ ہماری جو سابقہ حکومتیں ہیں پچھلے 30-40 سال سے جو ہمارے سر پر مسلط رہے ہیں، جن کو اب دوبارہ مسلط کیا گیا ہے، انہوں نے ایف بی آر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اپنی منی لانڈرنگ کے لیے، اپنی ٹیکس چوری کے لیے، ٹیکس بچانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس وجہ سے وہاں پر ایک اندھیر نگری تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی ریکارڈ ان کا نہیں ہے، ریکارڈ وہ اپنا سیو نہیں رکھتے، اور یہی وجہ تھی کہ اس بنیاد پر پھر قاضی فیضی صاحب کی طرف سے یہ جو سخت فیصلہ ہے وہ سامنے آیا، اور عدالت نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں اس کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے۔ اب قاضی فیضی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، چونکہ وہ آج کل اہم کیسز پر سماعت کر رہے ہیں اور کارپوریٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے ان پچھلے کئی دنوں میں بڑے اچھے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے اگر یہ اپنے جو فیصلے ہیں، جن فیصلوں کو سپیکنگ آرڈر کہا جاتا ہے، اگر وہ یہ جاری کرتے رہے تو بہت اعتماد بحال ہوگا ہمارا جو نظام انصاف ہے، اور پھر جس طریقے سے قاضی فیضی صاحب کے حوالے سے بھی چیزیں بہتر ہوں گی۔ دوسری طرف عمران خان سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے بنی گالہ میں، اور یہ 2 دن پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، پھر دوبارہ ملاقات ہوئی ہے، اور جس میں باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے پاکستان تحریک اتحاد کے چیئرمین چودھری اورنگزیب نے اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں ضم کر دی ہے۔ اکاڑا میں ایک بڑا نام ہے NA 137 سے پاکستان تحریک اتحاد پارٹی کے چیئرمین چودھری اورنگزیب، جو اکاڑا سے وہ لوگ جانتے ہیں کہ اکاڑا میں ان کا بہت اچھا اثر و رسوخ ہے اور ایک بڑی لیڈرشپ ہے، اور یہ جو ضلع ہیں ننکانہ ہو گیا، اکاڑا ہو گیا، اس کو نون لیگ اپنا گڑھ سمجھتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ان اضلاع سے کامیابی ملنا یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے پیچھے شاہ محمود قریشی کا بڑا کردار ہے۔ شاہ محمود قریشی پہلے بھی ان کو لے کر گیا بنی گالہ میں، عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی، بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے واپس آ کے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کی، باقاعدہ مشاورت کی، اور اس مشاورت سے اس نتیجے پر پہنچے کہ جو پاکستان تحریک اتحاد ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کیا جائے، اور اس کو جو پاکستان یہ کیونکہ یہ بھی پی ٹی آئی بنتا تھا اور پاکستان تحریک انصاف بھی پی ٹی آئی ہے، اور یہ ایک بڑی سازش تھی، اور پاکستان تحریک اتحاد جو قائم کیا گیا تھا، اور یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو آپ جانتے ہیں جو ان کا کردار ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے الیکشن کمیشن کا، اور الیکشن کمیشن جان بوجھ کے ایسے ناموں کو اور ایسی جو پی ٹی آئی سے جڑی ہوئی ہوں ان چیزوں کو اس وجہ سے کرتا ہے
تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے یہ کامیابی حاصل کی ہے اور چودھری اورنگزیب نے باقاعدہ عمران خان سے ملاقات کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ اپنا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے، اس میں تصویر ان کی جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ تصویر لگا کے کہ اکاڑہ این 137 سے پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین چودھری اورنگزیب نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کر کے پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اور اپنی پارٹی کو تحریک انصاف میں ضم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ان کی طرف سے عمران خان نے اور شاہ محمود قریشی نے چودھری جو اورنگزیب ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف میں خوش آمدید کہا ہے۔ یہ جو اضلاع ہیں یہ ان میں پاکستان تحریک انصاف کو پاک پتن ہے، اکاڑہ ہے، قصور ہے، ننکانہ صاحب ہے، یہ وہ اضلاع ہیں جن میں حافظ آباد ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو کامیابیاں ہیں یہ اس وقت مل رہی ہیں جب حالات پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں آ رہے ہیں۔ عوامی سطح پر عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر آخری حد تک جانے کو تیار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلا جو سیاسی جو چیزیں وہ کیسے ہوتی ہیں۔ آج عمران خان نے عدالت میں پیش بھی ہونا ہے، اس کی سماعت کا بھی جو حوال ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔